یہ سچ ہے کہ کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں. ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس زیادہ ہے یا انرجی قیمت زیادہ، تو یہ حقیقی مسائل ہیں. پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیکس پالیسی اب وزارت خزانہ کے پاس ہے. ایف بی آر کا کام محصولات جمع کرنا ہے. گزشتہ سال 38 ارب ڈالر ترسیلات زر، رواں سال 41 ارب ڈالر متوقع ہیں. ٹیرف شعبے میں اصلاحات، کاروباری لاگت کم، ڈیوٹیز معقول بنانے کا منصوبہ، غیر بینکنگ افراد کو مالیاتی نظام میں شامل، برآمدات پر مبنی معیشت کے لیے ٹیرف ریشنلائز کرنا ناگزیر. تمام حکومتی ادائیگیاں رواں سال جون تک ڈیجیٹل چینلز پر منتقل ہوں گی. ایرانی مظاہرین کو پھانسی دینے پر امریکہ کی سخت کارروائی کی دھمکی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ پھانسیوں کی صورت میں ایران کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. ابھی پھانسیوں کی رپورٹ موصول نہیں ہوئی. ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا ہزاروں افراد کے قتل اور پھانسی کی بات ناقابل قبول ہے. ایران کو دھمکی آمیز بیان میں کہا ایرانی صورتحال پر امریکہ کی کڑی نظر ہے. ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ تھم گیا. حالات معمول پر آنے لگے. احتجاج رکنے کے بعد ایران میں انٹرنیشنل کالز بحال، انٹرنیٹ سروس تاحال معطل. امریکی انسانی حقوق تنظیم نے دعویٰ کیا ایران میں مظاہروں کے دوران 2403 افراد ہلاک ہوئے. ایرانی انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے متعدد گھروں سے امریکی ساختہ اسلحہ، دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا ہے. ایران میں مظاہروں کے بعد سیکیورٹی ہائی الرٹ، خفیہ اداروں کی کارروائیاں جاری. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکی ملٹری آپریشن کی کوشش ہوئی تو ایران تیار ہے. ایرانی عوام کے اصل قاتل ٹرمپ اور نیتن یاہو ہیں. سربراہ ایرانی قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی کا امریکی صدر کی دھمکی پر سخت رد عمل. ٹرمپ اور نیتن یاہو کو ایرانی عوام کا قاتل قرار دے دیا. لاریجانی کا بیان امریکی صدر کے تازہ پیغام کے بعد سامنے آیا. ایران، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بیانات میں مزید سختی. خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ، سفارتی محاذ پر تناؤ برقرار. خیبر پختونخوا میں صدر زرداری، نواز شریف، بانی پی ٹی آئی کے ناموں پر فینسی نمبر پلیٹس کی نیلامی 27 جنوری کو نشتر ہال پشاور میں ہوگی. بولی کا آغاز 10 لاکھ روپے سے زیادہ ہوگا. زیادہ بولی دینے والوں کو اپنی پسندیدہ سیاسی یا قومی شخصیت کی نمبر پلیٹ فارم دی جائے گی. قومی قیادت، معروف شخصیات، علاقوں، اقوام کے نام سے منسوب نمبر پلیٹس بھی نیلامی میں شامل. شہری دستہ کیب کے ذریعے نیلامی میں شرکت کے لیے درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں. درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 26 جنوری 2026 مقرر. ڈیرہ اسماعیل خان میں سی ٹی ڈی کی کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی. 3 مطلوب دہشت گرد ہلاک. شناخت نعمت اللہ، عبدالرؤف افغانی اور مصطفیٰ کے ناموں سے ہوئی. دہشت گرد پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملے میں ملوث تھے. دہشت گردوں کے قبضے سے 3 کلاشنکوف، 9 میگزین اور 2 ہینڈ گرینیڈ اور متعدد کارتوس برآمد ہوئے. آئی جی خیبر پختونخوا پولیس نے ٹیمز کو خراج تحسین پیش کیا. ایلون مسک نے ایران میں مفت اسٹار لنک انٹرنیٹ فراہم کر دیا. امریکی میڈیا کے مطابق ایران میں غیر فعال اسٹار لنک اکاؤنٹس دوبارہ فعال. ایران میں اسٹار لنک صارفین کی سبسکرپشن فیس معاف. میڈیا رپورٹس کے مطابق انٹرنیٹ بندش کے باعث ہلاکتوں کی درست تعداد معلوم کرنا مشکل تھا. ایرانی حکومت نے سروس روکنے کے لیے مختلف مقام پر جیمرز نصب کیے. مفت اسٹار لنک سروس کا اعلان ٹرمپ اور ایلون مسک کے ٹیلی فونک رابطے کے بعد سامنے آیا. امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ نے قطر کے العدید ایئر بیس میں ایک نیا کوآرڈینیشن سیل قائم کر دیا. کوآرڈینیشن سیل میں علاقائی شراکت داری بھی شامل، جس کا مقصد فضائی اور میزائل دفاع کو مضبوط بنانا ہے. نیا مڈل ایسٹ ایئر ڈیفنس کمبائنڈ ڈیفنس آپریشنز سیل کمبائنڈ ایئر آپریشنز سینٹر میں واقع ہے. قطر میں قائم کمبائنڈ ایئر آپریشنز سینٹر 20 سال قبل قائم کیا گیا تھا. اس وقت یہ 17 ممالک کے نمائندوں پر مشتمل ہے. سینٹ کام کا بیان کہا اس سینٹر کے اندر بننے والا نیا سیل علاقائی ممالک کے درمیانی فضائی اور میزائل دفاع کے لیے تعاون کو مزید بہتر بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے. اگر امریکہ پہلے کی طرح دوبارہ ملٹری آپشن کی کوشش کرتا ہے تو ہم تیار ہیں. دھمکی اور ڈکٹیشن کے بغیر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے واشنگٹن منصفانہ مذاکرات کے لیے تیار ہے.
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان، کہا اب ایران کہیں زیادہ مضبوط وسیع فوجی تیاری رکھتا ہے، بعض قوتیں اسرائیل کے مفادات کا تحفظ چاہتی ہیں، امریکی تجاویز دھمکیاں ایران کے لیے ناقابل قبول ہیں، ایران خود مختاری سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا بیرون ملک سے دہشت گرد ایجنٹس کو احکامات مل رہے ہیں، ایران کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، پرتشدد مظاہروں کا مقصد ٹرمپ کو مداخلت کا موقع دینا۔ ایران کی کشیدگی صورتحال کے پیش نظر سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی، پاک ایران سرحد پر تجارتی اور سفری نظام معطل کر دیا گیا، صرف پاکستانی شہریوں کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق گزشتہ 2 روز میں ایران سے 200 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی، پاکستان پہنچنے والوں میں 125 طلباء بھی شامل ہیں۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر کا کہنا ہے کہ پاکستانی شہری سفری تجاویزات اپنے پاس رکھیں، ایرانی جامعات نے امتحانات 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے ہیں۔ موثر بارڈر مینجمنٹ سے پولیو دہشت گردی اسمگلنگ کا دائرہ تنگ کر دیا۔ 2025 میں پولیو کیسز میں 59% کمی، صرف 30 کیسز رپورٹ۔ خیبر پختونخوا پولیو سے سب سے زیادہ متاثر، 19 کیسز سامنے آئے۔ غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی سے پولیو وائرس کے پھیلاؤ میں کمی۔ تورخم بارڈر سے 21,000 راؤنڈ گولہ بارود کی برآمدگی، سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی۔ سخت سرحدی کنٹرول سے سیکیورٹی بہتر ہوئی، تجارت اور سرمایہ کاری کا اعتماد بھی بحال ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر اور وزیر خارجہ نے استقبال کیا۔ صدر آصف علی زرداری کی بحرین کے شاہ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات متوقع، ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن محمد الخلیفہ سے بھی ملاقات متوقع۔ صدر مملکت منامہ میں اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ کے استقبالیے سے خطاب کریں گے۔ دورے کا مقصد پاک بحرین تعلقات اور معاشی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ نیو یارک ریویو آف بکس نے بھارت کے شائننگ انڈیا بیانیے پر سوال اٹھا دیا۔ کرسٹوفر ڈی بیلنگ کے مطابق بھارت میں جنگ، معیشت، انتخابات میں شفافیت کمزور ہے۔ آپریشن سندور میں بھارت کی مبینہ فتح کو جھوٹ قرار دیا۔ بھارت نے غربت، بے روزگاری کے پیمانے بدل کر آزاد ڈیٹا کمزور کیا۔ جموں کشمیر کے آئین خود مختاری شہریت قوانین پر مذہبی جھکاؤ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ نیب کورٹ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت۔ مال آف اسلام آباد کو عدالتی حکم پر برحق سرکار ضبط کرنے کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں قرقی کے اخباری اشتہار شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عدالتی احکامات متعلقہ جگہوں پر آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ عدالتی احکامات کی فرقین کو تکمیل کر دی گئی ہے۔ نیب حکام نے مال آف اسلام آباد کے 6 حصے داروں کی درخواستوں پر اعتراض جمع کر دیا۔ ترکیہ نے غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ 18 افغانی گرفتار۔ گزشتہ سال ترکیہ نے 42,000 سے زائد غیر قانونی افغانی گرفتار کیے۔ افغان شرپسندوں کی دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے امریکہ یورپ میں ملک بدری۔ واشنگٹن، میونخ میں افغان دہشت گردوں کے حملوں کی اطلاعات۔ ایران نے دراندازی کرنے والے افغان شرپسندوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا۔ عالمی سطح پر افغان غیر قانونی شہریوں کی گرفتاری اور ملک بدری دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر ہے۔ بلوچستان کے ضلع لورا لئی کے زیتون نے پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کر دیا۔ نیو یارک انٹرنیشنل آلیو آئل کمپٹیشن میں سلور ایوارڈ جیتا۔ خالص ایکسٹرا ورجن آلیو آئل معیار، ذائقے اور افادیت میں بہترین لورا لئی آلیو آئل کی کامیابی نے پاکستانی زرعی برآمدات کے افق وسیع کیے۔ زیتون کی کاشت سے مقامی کسانوں کے لیے خوشحالی اور خود کفالت کی راہیں کھل گئیں۔ اپر بلوچستان کی زرعی صلاحیت عالمی معیار کی پیداوار کا ثبوت ہے۔ 27واں ATCN ایشیا 2026 17 تا 19 جنوری لاہور میں منعقد ہوگا۔ نمائش میں 800 سے زائد اسٹالز، 3,500 سے زائد عالمی ٹیک کمپنیاں شریک ہوں گی۔ وفاقی صوبائی وزراء، صنعت کار، 100 سے زائد غیر ملکی وفود کی شرکت متوقع۔ عالمی ٹیک ماہرین کا ATCN ایشیا میں شرکت پر جوش و خروش۔ SIFC کی معاونت سے پاکستان کے IT سیکٹر کی نئی جہتیں ملی۔ ATCN ایشیا 2026 پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کی جانب مضبوط قدم۔ ملتان کی فروخت کے لیے اشتہار جاری کر دیا۔ PCB نے ملتان کی بڈز کے لیے خواہش مند پارٹیز کو مدعو کر لیا۔
خواہش مند پارٹیز ملتان ٹیم کے فرنچائز رائٹس کے لیے بڈ کر سکتی ہیں۔ پی سی بی کے مطابق ٹیکنیکل پروپوزلز کے لیے دستاویزات جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 جنوری ہے۔ تکنیکی طور پر کوالیفائڈ بڈز اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کا یوم ولادت آج منایا جا رہا ہے۔ حفیظ جالندھری کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام مملکت خدا داد پاکستان کا قومی ترانہ تخلیق کرنا ہے۔ حفیظ جالندھری نے کئی مشہور غزلوں نظموں کے ساتھ کئی کتابیں لکھیں۔ ان کا کلام ابھی تو میں جوان ہوں کا گا کر گلوکارہ ملکہ پکھراج نے ملک گیر شہرت حاصل کی۔ گراں قدر خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے ہلال امتیاز سے نوازا۔